ایک سبب یہ ہے رواج والا اسلام، رواج والا اسلام، شعوری اسلام نہیں ہوتا۔ کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اسلام کے عروج کے زمانے میں قبول کیا، جب اسلام حکومت میں آ گیا، جب اسلام سطوت میں آ گیا، سلطنت میں آ گیا، شوکت میں آ گیا، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں میں سونے چاندی کی بارش ہونے لگی، اسلام کے ماننے والے دنیا میں مادی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اونچے لوگ سمجھے جانے لگے۔ اس دور میں جب لوگ اسلام قبول کیے تو وہاں جب ارتداد ہوا اس زمانے میں، تو ارتداد عام طور پہ ایسے ہی لوگوں کے اندر آیا تھا جنہیں اسلام مفت میں ملا تھا، جنہیں اسلام مفت میں ملا تھا، جنہیں اسلام کو پانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ تو جب بھی اسلام رواجی ہوگا، جب بھی اسلام کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھائے گا آدمی، تو اس کو دینے میں کیا لگتا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں نہیں بنتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا بیٹا صرف اتنا جانتا ہے کہ میرے باپ کا نام فلاں ہے، اور میرا نام فلاں ہے، میرے دین کا نام فلاں ہے، لیکن اس دین کی گہرائیاں کیا ہے، اس دین کا مزہ کیا ہے، رسول کی محبت کا ذائقہ کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ قرآن پڑھنے کا، اس پر عمل کا، اس کو سننے کا مزہ کیا ہے، رسول کا نام لینے کا، آپ کا نام لے کر کے دل کے اندر سرور کس طرح آتا ہے، مزہ کس طرح آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے پیشانی میں سجدے کرنا، پیشانی کو جھکانا، اس کے لیے اس میں مزہ کیا ہے، ذائقہ کیا ہے۔ جب ہمارے بچوں کے دلوں پہ کبھی وہ کیفیت نہیں گزرتی، ہمارے دلوں سے جب وہ کیفیت نہیں گزرتی، تو لٹانے میں کیا ہے بھائی، لٹا دیں گے، دینے میں کیا ہے، دے دیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کسی آدمی کی زندگی میں ایک بار سجدے کا ذائقہ اس کو ملا ہو، وہ خواہ اس سے نمازیں ہی چھوٹتی کیوں نہ ہوں، خواہ اس سے کبھی زکاتیں ہی کیوں نہ چھوٹی ہو، خواہ وہ گناہگار سے گناہگار آدمی ہو، لیکن کبھی بھی اگر رات کی تنہائیوں میں اللہ کے جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے ہوں گے، اور اللہ کی جنت کی امید میں وہ اللہ سے لو لگایا ہوگا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوگا، محسوس ایسا کیا ہوگا کہ میرا رب مجھے آسمان سے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میں سبحان ربی العالی کہہ رہا ہوں، میرے رب کے کان میرے رب کی بلندی، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے بیان کو سن رہے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آسمان و زمین تک روشنی کی لکیریں ہیں۔ زندگی میں ایک بار کبھی رات کا ایسا احساس، زندگی میں ایک بار کبھی سجدے کا ایسا احساس، زندگی میں کبھی ایک بار اپنی ہتھیلیوں، اپنی دعاؤں کا ایسا احساس اگر دل کے کسی بھی کونے میں ہے، اللہ کی قسم ایسا مرد، ایسی عورت کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے دوستو، گناہ ہوتا ہے، میں مولوی ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نمازیں لمبی سے مختصر ہو جاتی ہیں، نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سے جو رابطہ ہوتا ہے جذباتی، وہ بننا چاہیے، وہ رہنا چاہیے۔ وہ جس دن ٹوٹ گیا، نمازیں ٹوٹ جائیں گی، روزے ٹوٹ جائیں گے، زکوٰۃ ٹوٹ جائے گی، دین کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب رشتے جب ٹوٹیں گے دھیرے دھیرے دھاگے، تو پھر معمولی دھاگے ان ہواؤں کے جھونکوں کو کب تک سہار پائیں گے، طوفانوں کو کب تک سہار پائیں گے؟ تو شعوری اسلام آنا چاہیے دل و دماغ میں، اور دل و دماغ کے نقشے میں اسلام کا نقشہ بیٹھنا چاہیے کہ اس نقشے کو بڑے سے بڑا گناہ کھرچنا چاہے تو وہ نقشہ کھرچ نہ سکے، چاہے وہ محبت کا گناہ ہو،
چاہے وہ آوارگی کا گناہ ہو، چاہے غیروں سے بات کرنے کا گناہ ہو، چاہے بدماشی کا گناہ ہو، چاہے بدچلنی کا گناہ ہو، کیسا بھی گناہ، کیسا بھی بڑا اور شدید گناہ کیوں نہ ہو، کیسا بھی ذائقے دار اور جذباتی گناہ کیوں نہ ہو، دین کا نقشہ، توحید کا نقشہ اگر گہرا ہے ہمارے دل و دماغ میں تو گناہ کے یہ تھپڑے اور گناہ کے ناخن اس نقشے کو کھرچ نہیں سکتے. یہ اصل مسئلہ.